میں محمد دلشاد دوسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائے اردو کا چھٹا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے سمجھداری۔ چلیے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ وقار دوسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے 20 روپے مانگے۔ اس کے والد نے پوچھا، بیٹا تم 20 روپیوں کا کیا کرو گے؟ وقار نے جواب دیا، ابا مجھے ان روپیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک کاپی، ایک پنسل، ایک ربر اور ایک پنسل تراش خریدنا ہے۔ والد نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کل تمہیں یہ سب چیزیں خرید کر دے دوں گا۔ وقار نے کہا، ابا مجھے تو ان چیزوں کی ابھی ضرورت ہے، مجھے اسکول کا کام کرنا ہے۔ وقار کے والد نے جواب دیا، کہا، لیکن بیٹا کیا تم یہ سب چیزیں خود خرید لو گے؟ کیا تمہیں روپیوں کو جوڑنا اور گھٹانا آتا ہے؟ وقار نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے روپیوں کو جوڑنا اور گھٹانا اچھی طرح آتا ہے۔ والد مسکرا کر، اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان روپیوں سے تم یہ چیزیں کس کس طرح خریدو گے؟ وقار نے جواب دیا، ان 20 روپیوں سے 8 روپے کی ایک کاپی، 2 روپے کی پنسل، 1 روپے کا ربر اور 3 روپے کا پنسل تراش خریدوں گا۔ والد نے کہا، یعنی وقار کے والد نے کہا، بیٹا اب جوڑ کر بتاؤ کہ کل کتنے روپے ہوئے؟ وقار نے جواب دیا سوچ کر۔ کچھ دیر اس نے سوچا، پھر 8 روپے کی کاپی، 2 روپے کی پنسل، یہ ہوئے 10 روپے۔ اب ان 10 روپیوں میں 1 روپیہ ربر کا جوڑا تو ہو گئے 11 روپے۔ ان 11 روپیوں میں 3 روپے پنسل تراش کے جوڑے تو کل ہوئے 14 روپے، کل یعنی سب یا تمام۔ والد نے کہا، شاباش بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک حساب لگایا ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ 20 روپے میں سے تم نے 14 روپے کا سامان خرید لیا، اب تمہارے پاس کتنے روپے باقی بچے؟ وقار نے جواب دیا، یعنی انگلیوں پر گنتے ہوئے اس نے جواب دیا، 20 روپے میں سے 14 روپے گھٹائے تو 6 روپے باقی بچے۔ والد خوش ہو کر، تمہیں تو جوڑنا اور گھٹانا خوب آتا ہے، یہ لو 20 روپے اور سبھی چیزیں خرید کر لے آؤ۔ مشق، پڑھیے اور سمجھیے۔ ہوشیار کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار، یعنی اس کا معنی ہے سمجھدار۔ یقین کا معنی ہوتا ہے بھروسہ۔ ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، وقار کس جماعت میں پڑھتا تھا؟ نمبر 2، وقار نے اپنے والد سے کتنے روپے مانگے تھے؟ وقار کو کیا کیا چیزیں خریدنی تھیں؟ سب چیزیں خریدنے کے بعد وقار کے پاس کتنے روپے باقی بچے؟ بیٹے سے صحیح حساب سن کر والد نے کیا کہا؟ ان سوالوں کے جواب آپ دے سکتے ہیں۔ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ یہاں کچھ الفاظ ہیں: خوب، 20، جماعت، اسکول، باقی۔ اب یہاں لفظوں کو ملا ہے۔ وقار دوسری
جماعت میں پڑھتا تھا، اس نے اپنے والد سے 20 روپے مانگے۔ مجھے اسکول کا کام کرنا ہے۔ اب تمہارے پاس کتنے روپے باقی بچے؟ تمہیں تو جوڑنا اور گھٹانا خوب آتا ہے۔ اس طریقے سے مکمل کر سکتے ہیں، یعنی آپ جو لفظ اوپر لکھے ہوئے ہیں آپ کو وہ لفظ یہاں نیچے لکھنا ہے۔ چلیے اگلا ایکسرسائز ہے، نیکسٹ ہے حروف کو ملا کر لفظ بنائیے۔ وہی طریقہ جو ہم کئی اسباق میں یعنی پچھلے کچھ اسباق سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے بے یہ سین، ان کو الگ الگ جو حروف لکھے ہوئے ہیں انہیں ہم ملا کر جب لکھیں گے تو ایک لفظ بنتا ہے جسے ہم کہتے ہیں 20۔ ایسے ہی نیچے لکھا ہے بے یہ ٹے الف، بیٹا۔ دھیان رکھیں اس بے اور اس والی یہ کے آواز ہوتی ہے بی اور اس کی آواز ہے معذرت چاہتے یہ بے اور اس یہ کی آواز ہوگی بے، اس کی آواز ہوگی بی اور اس کی ہوگی بے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں 20 اور یہاں بیٹا۔ اب ایسے اس کو آپ ملا سکتے ہیں اسکول، ضرورت، جوڑنا، اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 میں ہے ہوشیار۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھیے۔ بھائی پرانے طرز پر یہ بھی مشق ہے کہ یہاں پینسل لکھا ہوا ہے تو آپ پہلے اس میں پے کو لکھیں، اس میں نون کو لکھنا ہے، اس میں سین، اس میں لام، اس طریقے سے آپ سب لکھ سکتے ہیں۔ چیزیں اس میں چے لکھنا ہے، اس میں یہ لکھنا ہے، اس میں زے لکھیں گے، یہ لکھیں گے اور پھر نون غنہ لکھیں گے۔ اس طریقے سے سبھی لفظوں کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ گھٹانا، شاباش، سامان، چیزیں، پینسل۔ لفظوں کو دیکھ کر خالی خانوں میں صحیح حروف لکھیے۔ لفظوں کو دیکھ کر مطلب یہ لفظ دیکھنا ہے اور یہاں پر اس کا جو حرف چھوٹ رہا ہے وہ حرف آپ لکھیں گے۔ جو جس میں لکھا ہے مجھے، لکھا ہوا ہے مجھے، تو یہ جھے آپ کو لکھنا ہے، جھا لکھنا ہے آپ کو۔ جھا، مجھے۔ ٹھیک یہاں پر آپ کو یہ لکھنا ہے والد، یہاں لام، یعنی اس میں آپ اپنی ذہنی مشق کر سکتے ہیں کہ آپ نے سمجھا ہے اس سے۔ بیٹا، اسکول، اس طریقے سے آپ جو حرف چھوٹ رہا ہے یہاں خالی خانے میں آپ اس کو بھر سکتے ہیں۔ نیچے لکھی باتیں کس نے کہیں لکھی ہے؟ یہاں آپ سبق اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو آپ کو جواب دینا ہے بیٹا نمبر 1 میں یہ بات کس نے کہی؟ بیٹا تم 20 روپیوں کا کیا کرو گے؟ وقار نے کہا یا وقار کے والد نے کہا؟ ابا مجھے ان روپیوں کی ضرورت ہے، یہ کس نے کہا؟ وقار کے والد نے کہا یا وقار نے؟ میں کل تمہیں یہ سب چیزیں خرید کر دوں گا، وقار نے کہا یا وقار کے والد نے؟ مجھے اسکول کا کام کرنا ہے، وقار نے کہا یا وقار کے والد نے؟ نمبر 5 اب جوڑ کر بتاؤ کہ اب جوڑ کر بتاؤ کہ کل کتنے روپے ہوئے، یہ کس نے کہا؟ تو آپ جس نے کہا ہو اس کا نام آپ یہاں لکھتے جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ نام لکھیں گے، یہاں میں ٹک کر دیا اس کو۔ اور اب دیکھتے ہیں سبق کی مدد سے سامان کو ان کی قیمت سے ملائیے۔ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ جو سامان ہے وہ اس کی قیمت کیا ہے۔ 1 روپے کا ربر، اس کے بعد 8 روپے کی کاپی، اور یہ 2 روپے کا پینسل تراش، اور یہ 3 روپے کا پینسل۔
اس طریقے سے آپ قیمت اس کی جن چیزوں کی جتنی قیمت ہے اس کے حساب سے ملا سکتے ہیں۔ یہاں لفظوں کو ہندسوں سے ملائیے، دھیان رکھیں لفظوں کو ہندسوں سے ملائیے۔ لفظ تو آپ سمجھ گئے 20، 10، 1، 100، 3، یعنی جس میں کچھ حروف ہوں، حروف سے مل کر بننے والا لفظ، یعنی حروف کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ لفظ کہلاتا ہے۔ اور ہندسہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیجٹ، نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہندسہ کہتے ہیں، ہندسہ اردو میں یہ ہندسہ کہلائے گا۔ امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ اس کو لفظ کو ہندسہ سے ملائیں۔ 20 یہ ہے، یہاں 20 ہے تو 20 کہاں لکھا ہے؟ اس کو یہاں میچ کریں گے۔ 10 یہ لکھا ہوا ہے، 1 یہاں لکھا ہے، اس کے بعد 100، 3 یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے مشق کو مکمل کر سکتے ہیں۔ الف اور بے کے حصوں کو ملا کر جملے لکھیے، یعنی یہ حصہ الف ہے، یہ حصہ الف ہے، یہ حصہ بے، ان دونوں کو آپس میں ملا کر ہمیں کچھ جملے بنانا ہے جو سبق میں جملے استعمال کیے گئے تھے۔ جیسے وقار دوسری جماعت اور دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، یہ ایک جملہ ہو گیا۔ ابا مجھے روپیوں کی ضرورت ہے، مجھے اسکول کا کام کرنا ہے، تمہیں تو جوڑنا اور گھٹانا خوب آتا ہے، اب تمہارے پاس کتنے روپے باقی بچے؟ اس طریقے سے مشق مکمل کر سکتے ہیں۔ جملہ یعنی جو جملہ آپ یہاں ملائیں گے، جیسے پہلا جملہ آپ نے ملایا وقار دوسری جماعت میں پڑھتا تھا، تو اس جملے کو آپ اس والی لائن پر یہاں لکھیں گے۔ اس طریقے سے سارے جملے آپ نیچے لکھتے جائیں گے۔ ہندسوں کو لفظوں میں لکھیے۔ یہ دیکھیں یہاں پر کچھ ہندسے دیے ہوئے ہیں، 14 کا ہندسہ ہے، 6، 2، 4، 8، 11، یعنی 6 ہندسے دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو لکھیں گے۔ پہلا لکھا ہوا ہے 14، تو آپ اس طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں، واو اور ہے کے ساتھ 14۔ اس کے بعد 6 لکھنا ہے آپ کو، تو 6 اور ہے دو 6۔ اس طرح آپ ہندسوں کو لکھ سکتے ہیں۔ اور چلیے نیچے دیکھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف کی تعداد ان کے سامنے لکھیے۔ لفظ کے حروف یعنی ایک لفظ میں کتنے حروف ہیں، جیسے یہاں اس کو دیکھ لیں تو کتنے حروف ہیں گن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کے تعداد لکھ دیں گے، پے، نون، سین اور لام۔ تو 1، 2، 3، 4 یہاں آپ لکھ دیں گے 4۔ ایسے ہی اس میں کتنے حروف ہیں تو وہ آپ یہاں لکھ دیں گے۔ آپ کو یہ حروف لکھنا نہیں ہے بلکہ گننا ہے، اور جتنے بھی کاؤنٹنگ جو بھی رہے گی، نمبر جو رہیں گے وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اس ایکسرسائز کو بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں جس طرح جماعت سے جماعتیں اور پنسل سے پنسلیں بنتا ہے، اسی طرح نیچے دیے ہوئے لفظوں سے لفظ بنائیے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی واحد سے جماعت یعنی ایک گروہ، ایک گروپ، اور جماعتیں بہت سارے گروہ یا بہت سی جماعتیں یا بہت سے گروپس۔ اب دیکھیں اس کو کس طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے ضرورت، تو اس کو جمع میں جب ہم چینج کریں گے، ضرورتیں، یہ تے اور یہ نون غنہ۔ ایسے چیز سے چیزیں، یہ نون یہ، اور اس کا طریقہ یہ ہے
जमा बनाने का, उसके आखिर में हमें ये जोड़ना पड़ता है, ये और नून गुन्ना। अब चीज़ है तो यहाँ चीज़ लिखेंगे हम, जैसे हमने लिखा चीज़। अब ये हो गया चीज़ें। इस तरीके से मुकम्मल करेंगे इसको। बात 5वें नंबर पर देख रहे हैं हम। ये बात है, बातें, मेज़, मेज़ें, किताब, किताबें। और नीचे जो दिया गया है खुश खत लिखिए, यानी जोड़ना। उसके बाद घटाना, ख़रीदना, बिल्कुल, उंगली। इन लफ्ज़ों को आप यहाँ इन लाइनों पर लिखने की मशक करेंगे और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ये एक दिया हुआ, अपने साथियों के साथ इस सबक पर एक ड्रामा कीजिए। यानी नंबर से मुताल्लिक आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो और हिसाब किताब पूछने के मुतालिक भी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। किसी को कम पैसे देकर ज़्यादा का हिसाब लेना, या ज़्यादा पैसे देकर कम पैसों का हिसाब लेना, तो इससे भी आप इस तरीके से ड्रामा कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होते हैं नए सबक के साथ।